بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تجدید ایمان کی دعا ہے، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں ہی کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اور آگے لکھا ہے ایمان پر استقامت اور راسخ علم لوگوں کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے رب، نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ آگے تحفظ برائے آفات سے ہے، وبا بلایات اور بلیات اور مشکلات سے بچنے کے لیے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہیں نقصان دے سکتی اس کے نام کی برکت سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے اور مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے ایک سایہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ اور یہ نوافل مختلف لکھی ہوئی ہیں، اس میں تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے۔ تو اس طرح کی نوافل بھی اپنے عادت بنانی چاہیے نماز کے ساتھ ساتھ۔ اور اللہ کے گھروں میں سکون ہی سکون ہے، اور ایک یعنی ساری دنیا میں جہاں بھی سکون ملے گا تو وہ اللہ کے گھر میں ملے گا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ آپ جو ہے راتوں رات میرے ملک سے نکل جائیں، ورنہ آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو وزیر بہت پریشان ہوا اور وہ گھر گیا، جب دیکھا تو یعنی کہیں دل نہیں لگ رہا تھا، بہت پریشان تھا۔ بیٹی نے دیکھا باپ پریشان ہے، بیٹی نے پوچھا ابو کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ کہا بیٹا آج بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میرے ملک سے نکل جاؤ اور کسی اور جگہ جہاں مرضی چلے جاؤ، لیکن اگر صبح آپ یہاں میرے ملک میں پائے گئے تو صبح آپ کو پھانسی کا پھندہ نصیب ہوگا۔ تو بیٹی نے کہا ابو آپ پریشان ہی نہ ہوں، کیوں کہ آپ وضو کریں اور مسجد چلے جائیں، اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اور کوئی بھی آئے تو انہیں کہیں میں بادشاہ کے ملک میں نہیں ہوں، میں تو اللہ کے گھر میں ہوں۔ تو بادشاہ وزیر کو یہ بات بہت اچھی لگی، اور وہ جا کے اسی طرح وضو کیا اور اللہ کے گھر میں زار و قطار رونے لگا اور دعائیں مانگنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے لگا اور اللہ سے صلح کرنے لگا۔ تو جب رب قدوس سے صلح ہو گئی تو صبح بادشاہ کے جو پولیس تھی وہ پہنچی، تو دیکھا تو وہ بندہ جو ہے وہ مسجد میں ہے۔ تو اس کو کہا کہ آئیں بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے گھر میں ہوں، میں اس کے ملک میں نہیں ہوں، بادشاہ کو جا کے کہہ دے۔ تو جب بادشاہ کو یہ جواب ملا تو بادشاہ سن کے بہت متاثر ہوا، اس نے کہا یار اس کو لے کے آؤ، اور اس کو بادشاہ نے معاف کر دیا اور دوبارہ وزارت عطا فرما دی۔ اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہیں پناہ اور نہ ملے لیکن اللہ کے گھر میں پناہ ملتی ہے۔ تو اسی طرح بادشاہ کے اس سوال، اس آرڈر پر وہ جواب اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا اور اسے اپنے گھر میں پناہ دی، اور پناہ دینے کے بعد اللہ نے اس کی زندگی بھی بچا لی۔ تو میرے بھائیوں، اس اللہ کے گھروں سے پیار کرو اور اللہ کے گھر کے ساتھ اپنی لو لگا کے رکھو، یہی ہمارے لیے دین اور دنیا کے لیے سلامتی کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھر نور ہیں زمین پر مسلمانوں کے لیے، ایک ایسے سکون کی جگہ ہے جہاں قرآن کو دل سے لگائیں، سینے سے لگائیں، دل کو سکون آتا ہے۔ اسے مسجد میں آئے تو دل کو سکون آنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا نام لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے رہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 70 بیماریوں کی 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، اسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کرا دیں۔ درود پاک، جو اولاد جس کی سخت مزاج ہے اس کو درود پاک پہ لگا دیں۔ جتنا درود پڑھتے جائیں گے آپ کی اولاد اتنی تابعدار ہوتی جائے گی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے شعروں میں مٹھاس کیسے ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ تو پھر شعر اس طرح ہی نکلتے ہیں کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے بخشا غبار راہ کو فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔
اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دادی ان سے باتیں نہ کر رہی ہو تو میں منائی جا رہے ہیں، اس کو منائی جا رہے ہیں، منتیں کری جا رہے ہیں، پاؤں پڑی جا رہے ہیں، تو دادی کہتی ہے نہیں آج میں نے آپ سے باتیں نہیں کی، باتیں نہیں کرنی، کیونکہ آج صبح آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اسی لیے آپ نے اللہ سے باتیں نہیں کی، اس لیے میں بھی آپ سے باتیں نہیں کروں گی۔ تو دیکھیں اللہ والوں کی زندگی جو نمونہ بنتی ہے لوگوں کے لیے، ادھر کردار جو ہے والدین کا بھی ہوتا ہے، تربیت کا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی تربیت کے اسی طرح کہتے ہیں جب آپ کو اللہ سے باتیں کرنے کو دل کرے تو نماز پڑھا کریں، اور جب دل کرے اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز اور قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، اور ہمیں انہی چیزوں کے ساتھ دنیا اور آخرت میں جو کامیابی کا ذریعہ ہیں وہ یہی چیزیں ہیں، قرآن ہے، نماز ہے، ایمان کی حفاظت ہے، اور اپنے بچوں کو اس چیز پہ لگائیں، نہ کہ ایسی چیزوں پہ لگائیں جو مرنے کے بعد آپ کا جنازے کی دعا بھی نہ پڑھی جا سکے۔ ان کو انہی چیزوں پہ لگائیں، ان اللہ کے گھروں کی طرف ان کو راغب کریں، قرآن کے ساتھ ان کو وابستہ کریں۔ قرآن ایسا علم ہے جو سارے جہان ایک قرآن کے ایک لفظ کی ریسرچ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا اللہ کا نالج دیا ہوا ہے۔ قرآن ایک ایسی شان والی کتاب ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی شان والی کتاب کہ اللہ کے محبوب کی شان، اللہ کی شان، صحابہ کی شان اور انبیاء کی شان۔ تو کہا جاتا ہے اگر اللہ کی شان یا اللہ کے رسول کی شان ساری دنیا مل کے لکھنا شروع کر دے، اور درخت جو ہے وہ کیا بن جائے، درخت جو ہے وہ کلمے بن جائے، اور جتنے بھی سمندر ہیں سارے سیاہی بن جائے، اور ساری دنیا تعریف لکھنا شروع کر دے اللہ کے محبوب کی، تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، درخت ختم ہو جائے گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے محبوب کے ایک زلف کی تعریف بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب دیا ہے تو ایسا محبوب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب دیا ہے تو اس طرح کا محبوب دیا ہے جسے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایسا پیارا محبوب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جسم کا ایک ایک حصہ دیا، لیکن کوئی احسان نہیں کیا، میں نے صرف ایک احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے۔ اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت اور مقدر اتنے اچھے بنائے ہیں۔ قسمت یہ ہے کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور مقدر یہ ہے کہ تم آقا کے غلام پیدا ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچیں۔ جتنی قومیں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہے، بہت دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس ملنے جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا کہ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ریت میں نے ڈالی ہوئی جسم پہ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں، جتنی زندگی باقی ہے مجھے بس دیکھیں اور میں کھاؤں اور ختم ہو جاؤں دنیا سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں پیغام پہنچا دوں گا۔ دوسرے بندے نے کہا میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ کو کہیں کچھ کم کر لے، اور میں جو ہے وہ بہت پریشان ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کا پیغام اللہ تعالیٰ کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس بہت ہے اسے کہیں کہ اب ناشکری کرنا شروع کر دیں، تو کچھ نہ کچھ آپ کا جو ہے کم ہو جائے گا مال۔ اور دوسرے کو کہا کہ دوسرے کو کہنا کہ تم شکر ادا کرنے لگ جاؤ، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ تو جب یہ آقا موسیٰ علیہ السلام نے جو ناشکری کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کا پیغام دیا کہ آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ تجھے بہت دے گا۔ وہ کہنے لگا میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، کہ ریت ہے جو جسم کو ڈھانپنے کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ہوا چلی اور وہ ریت بھی اڑ کے چلی گئی اور وہ بالکل فارغ ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ تو اسی لیے انسان، اور دوسرے کو کہا جو بہت مال و زر اس کے پاس تھا کہ تو شکر ادا کیا کر، تو ناشکری کیا کر۔ اس نے کہا میں کس چیز کا ناشکری ادا کروں، کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے اور پھر میں ناشکری کروں، ایسا ممکن نہیں، میں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ نے اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیا، اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد جو تھی وہ بھی چلی گئی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگیں، اور ناشکری جو ہے وہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، اور ناشکرہ انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نعمتوں میں بے بہا اضافہ کر دے گا۔ جتنی بھی قومیں ترقی کرتی ہیں ان کے بیچ دیکھ لیں تو وہ شکر ادا کرنے والی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی رہتی ہیں۔ تو اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، اللہ کے نیک بندوں کے محفل میں صحبت میں بھی جایا کریں، اور اپنے بچوں کو نیک محفل میں بچایا کریں۔ جہاں اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں رحمت کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، اور جو تھوڑی دیر بیٹھے گا جو رحمت کی برسات اس پہ ہو رہی ہے اس پر بھی ضرور ہوگی، اور جہاں غلط لوگ ہوں گے، جہاں لعنت ان پر برس رہی ہے، جو بندہ بھی جا کے بیٹھے گا وہ بھی اس لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔